حنیف عباسی صاحب جو ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی رہا تو پھر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی۔ یہ نہیں جانتے کہ اگر عمران خان کا بال بھی بکا ہوا تو پھر دم دم مس کلندر ہو جائے گا اور پھر ان سے کنٹرول ہونا مسئلہ بن جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، پولیس میں موجود ہیں، بیوروکریسی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ روز حنیف عباسی صاحب جو ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی رہا تو پھر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی، جس پر ایک بہت بڑا واویلا ہوا۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پہ۔ یہ نہیں جانتے کہ اگر عمران خان کا بال بھی بکا ہوا تو پھر دم دم مس کلندر ہو جائے گا اور پھر ان سے کنٹرول ہونا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایسی باتیں اور ایسی مبہم باتیں، میں کل پرسوں سے یہ کہہ جا رہا ہوں کہ وہ ذرا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ اس طرح ہوا دی جائے اور کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے اور لوگ باہر نکل آئیں۔ اور دیکھیے، آپ نے بھی سیاست کرنی ہے آگے اور سیاست کر رہے ہیں، اور اللہ کرے آپ مزید صحت و سلامتی کا سیاست کرتے جائیں، لیکن یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور یہ مبہم بیانات آپ کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں؟ آپ خود بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دانا ہیں، آپ بھی ذرا دیکھیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، پولیس میں موجود ہیں، بیوروکریسی میں موجود ہیں، اور ہر ادارے میں ہمارے بندے موجود ہیں۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر لازمی بات ہے کہ ہر ادارے سے آواز آئے گی اور ہر بندہ بولے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی حرکات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ، یعنی تمام ادارے، تمام جو رسپانسبل ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے یا پروونشل ہیں، تو وہ اٹھ کے باہر ہمارے لوگ آ جائیں گے۔ تو ایسی باتیں نہ کریں جس سے کوئی تحریک پیدا ہونے کی کوشش ہو جائے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ آج چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت 15 منٹ چلی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکا۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہ کچھ طے کر لیں۔ تو کیا طے کر لیں؟ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں اور لوگوں کا موڈ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا، اس کا بال بھی بیکا ہوا، تو پھر واقعی جو میں نے پہلے کہا کہ دم دم مس کلندر ہوگا اور لوگ انتشار کی طرف چلے آئیں گے۔ یعنی اس وقت میں ایک اور بھی بات کروں گا کہ تمام سیاستدانوں کو، بشمول پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو، کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ اشتعال پیدا ہو جائے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ملاقات دسمبر میں ہو جانی ہے، نومبر میں یہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سمجھدار طبقہ سارا جانتا ہے کہ ہم کیا معاملات ہیں، کہ نومبر میں ملاقات نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ جانتے ہیں کہ نومبر میں ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی دھرنے پہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات دسمبر کے مڈ میں کہیں جا کر ہوگی، لیکن وہ ایک پریشر بلٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ پریشر بلٹ اپ رہے اور تاکہ وہ دسمبر والی بھی جنوری میں نہ چلا جائے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ دسمبر میں یہ ملاقات ہو جائے گی، چونکہ نومبر میں بہت سارے معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے تھے جن کی بتدریج یعنی اس کی تکمیل ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے اس کی تکمیل ہو جائے گی ملاقات ہو جائے گی۔ چونکہ ملاقات کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں نا، کہ اگر ملاقات کرا دی جائے گی، ابھی کچھ معاملات تکمیل کی طرف نہیں ہیں، اور اسی اسنا میں چونکہ عمران خان صاحب اگر یہ کہہ دیں گے کہ بھائی آپ روڈز پہ آ جائیں، آپ لانگ مارچ کر لیں، تو اب اس لیے ابھی جو قیادت آئی ہے وہ نوجوان قیادت ہے، اور نوجوان قیادت وہ بھی یہی کہے گی کیونکہ بانی کا حکم ہے لہذا لانگ مارچ کریں۔ اب جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے سارا ٹاسک تب تک ملاقات نہ کروائی جائے، اور اگر اس کے بعد ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو اگر لانگ مارچ ہوتا ہے یا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پھر اس کو حکومت دیکھ لے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی اور نمل یونیورسٹی کا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا۔ علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے یہ کہا کہ یہ اقدام غیر قانونی ہے اور اچھا نہیں ہے، چونکہ اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں، یعنی کہ جو مریض ہیں
ان کی ادویات کا مسئلہ ہے، کچھ ادویات وہاں پہ پھنس چکی ہیں وہاں بندرگاہ پہ، اور ان کو جب تک پیمنٹس نہیں کریں گے تب تک وہ ادویات نہیں آئیں گی۔ ادھر جو ہاسپٹل ہے وہ رن نہیں کر رہا اس طریقے کہ مریضوں کو نہ دوائی ملے گی، تو obviously بات ہے کہ ایک انارکی سی پھیلے گی، ایک بے چینی پھیلے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے، اور ادھر طلباء کا نقصان ہو جائے گا، وہاں پہ بہت سارے جو یونیورسٹی میں ضروریات ہیں، تو ایسا سٹانس نہیں لینا چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو۔ جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے اور صحت کا مسئلہ، یہ تو حکومت کا کام ہے، لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر میں، یعنی بہت پرانے ادوار سے پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی اتنا بڑا کام کرتا ہے تو حکومت کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سیاست اس میں نہیں لائی جاتی۔ سیاست کا کام کچھ اور ہے۔ اگر صحت اور تعلیم میں بھی سیاست لے جائیں گے تو کہاں جائیں گے لوگ؟ اب کیوں اس طریقے سے گورنمنٹ اس طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ پھر وہی بولیں؟ یعنی آپ کو خود احساس ہونا چاہیے، مریض ہاسپٹل میں ہیں، طلبہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کرنے چاہیے، چونکہ ہر وقت ہر لمحہ یہ پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اب ادویات کو خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کے کام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ذرا بات جاتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، اور کالم کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا۔ اب سہیل وڑائی صاحب نے فرمایا کہ عقل و دانش کی بات کرتا ہوں میں، کہتے ہیں کہ آئین میں کی گئی ترامیم 1973 کے متفقہ آئین کی روح کے منافی ہیں۔ 1973 کا آئین قومی، مذہبی، سیاسی اور غیر سیاسی آراء کے اتفاق کا نام ہے۔ کیا 26ویں یا 27ویں ترمیم پر قومی اتفاق رائے حاصل کیا گیا؟ کیا 106 سال کی جد و جہد کے بعد ہم نے دوبارہ 1919 میں واپس جانا ہے؟ کیا پھر سے رولٹ ایکٹ آنے ہیں؟ اور کیا پھر سے ایک نیا دائرے کا سفر شروع ہونا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو معلوم نہیں ہو رہا کہ عدلیہ کی آزادی، پارلیمان کی خود مختاری اور سویلین حقوق کا بتدریج سرنڈر ہو رہا ہے؟ ناظرین، اگر سہیل وڑائی کی بات کو غور سے دیکھا جائے تو وہ خاموشی کے ساتھ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا نہ کریں، چونکہ پھر بعد میں آپ کو تنہائی میں رونا پڑے گا۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو ڈائریکشن جو دے رہے ہیں اور وہ چھپ چھپ کے جو بات کر رہے ہیں، ان کی عادت ہے نا سہیل وڑائی صاحب کی کہ بالکل اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سمجھا بھی جاتے ہیں، یعنی کہتے نہیں صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو اس طرح کی ڈائریکشن دے جاتے ہیں۔ ڈائریکشن صحیح ہے کہ واقعی پھر 1919 میں جانا ہے اور وہی پرانے معاملات اور اس طریقے سے پابندیاں اور پابند سلاسل اور معاملات خراب پہ خراب ہوتے جائیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ واقعی 1919 میں نہیں جانا چاہیے، اور آج ہی ہوش کے ناخن حکومت کا لینا چاہیے۔ دونوں پارٹی کو جو حکومت کے اندر ہے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو تمام ترامیم ہیں ان کو ذرا دوبارہ دیکھنے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں۔ پھر واقعی وہی ہوگا کہ ہائے ربا وے اساں کلیاں بہ کے رونا، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، حنیف عباسی صاحب کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ ان کے آج کے بولنے جو جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے، یعنی حنیف عباسی صاحب تجھ تے بڑے سمجھدار ہو اور پنڈی وال ہو، اس طرح کی گلاں نہیں کرنی۔ اب بیٹھے کہتے شہر اقتدار بیٹھے اور اتنے بہ کے خوجیاں کہندے نے اسی خدا نہ خواستہ کو میں ایسے لفظ نہیں کہنا چاہتے، وہ کہندے نہیں پورنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹس میں اپنی آراء ضرور ہمیں دیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔